وہ یوگنڈا کے شہر باگامویو میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تاجر تھے اور سن 1922 تک یوگنڈا میں بے تاج بادشاہ کے طور پر مشہور ہوئے۔ مومباسا کا ہائی اسکول ان کے بڑے دل والے خیرات کی چمکتی ہوئی مثالوں میں سے ایک ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی 8 جون 1919 کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے ان کی ناقابل فراموش خدمات اور وفاداری کے اعتراف میں انہیں ممبر آف برٹش ایمپائر کا خطاب دیا۔ ان کی سماجی خدمات کے میدان میں شروعات اسماعیلی کونسل کے قیام کے ساتھ ہوئی، جو 5 نومبر 1905 کو بنی اور انہیں اس کے رکن کے طور پر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنے والد وراث علی دینا وسرام 1851-1916 کی وصیت پوری کرنے کے لیے کینیا اور یوگنڈا میں ہندوستانی اسماعیلیوں کو آباد کرنے کے لیے ایک بھاری رقم خرچ کی۔ ان کی ایک کاوش ان کے لیے ایک مسافر خانہ بنانا تھی۔ انہوں نے ایک لائبریری بھی قائم کی جو تمام اسماعیلیوں کے لیے کھلی تھی اور اسے 30 جون 1916 کو امام کو پیش کیا۔ اسماعیلی کونسل نے کمپالا میں ایک اسماعیلی بورڈنگ کی تعمیر کے لیے 40,000 شلنگز عطیہ کیے، جس کے لیے انہوں نے مالی تعاون فراہم کیا۔ امام نے 24 جولائی 1918 کے خط میں اس اسکیم کی منظوری دی اور کمپالا میں اس کے لیے زمین دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے والد کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مومباسا میں ایک اسکول قائم کیا جو وراث علی دینا وسرام ہائی اسکول کہلایا، اور اسے اپنے والد کی محبت بھری یاد میں وقف کیا گیا۔ اس کی بنیاد کا پتھر اس وقت کے برٹش ایسٹ افریقہ کے قائم مقام گورنر سی بورنگن نے 20 جنوری 1919 کو رکھا۔ اس ادارے نے ہندوستانی بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی اور اس کی تخلیق پر خرچ ہونے والی 2.5 لاکھ شلنگز کی بھاری رقم کو درست ثابت کیا۔ کراچی کے مشہور اسماعیلی آرکیٹیکٹ خاکی شیوجی نے اس عمارت کو ڈیزائن کیا۔ منوہر داس نے 1937 میں اس اسکول کا دورہ کیا اور اپنی کتاب دی لینڈ آف دی بوٹسبلیک بمبے 1937 صفحہ 71 میں تبصرہ کیا کہ اسماعیلی ہائی اسکول مومباسا ایک بہترین اور شاندار ادارہ ہے جو اس شہر کا فخر ہے۔ انہوں نے 1920 میں ہندوستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کھلے دل سے غریب طبقے کی مدد کے لیے چندے دینے کا عہد کیا۔ انہوں نے 14 اگست 1920 کو کاٹیوڑ کا دورہ کیا، جہاں جوناگڑھ اسٹیشن پر ان کا استقبال وراث حبیب اور کل کماڈیا غلام حسین اور جماعت نے کیا۔ مکھی والجی دوسا کماڈیا میٹھا بھائی رتنسی 1928 میں وفات اور این بدوانی 1944 میں وفات جوناگڑھ گئے اور انہیں 19 اگست 1920 کو دھوراجی لے کر آئے۔ 8 نومبر 1920 کو وہ نیروبی پہنچے، جہاں عبداللہ سلیمان دامجی نے M/S ولی بھائی ہاشم اینڈ کمپنی کی رہائش گاہ پر ان کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا۔ کونسل کے اراکین اور 5 بھائی کلب کو بھی ایک اجلاس میں مدعو کیا گیا، جس کی صدارت انہوں نے کی اور جماعت کی فلاح و بہبود پر گفتگو کی۔ یہ اجلاس 2 دن اور 1 رات جماعت خانہ میں جاری رہا۔ اس خاص جماعت نے 2,97,921 شلنگز اکٹھے کیے، جو دی کھوجا اسپورٹس کلب کے لیے وقف کیے گئے۔ ان کی غیر معمولی اور قابل ذکر خدمات کے اعتراف میں امام نے انہیں وراث کا خطاب عطا کیا۔ وہ 27 ستمبر 1900 کو وفات پا گئے۔